بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسیم ہدایت کے جھونکے۔ ہمارے ان ویڈیوز میں ان لوگوں کے بارے میں بتایا جائے گا جنہوں نے اپنے مذہب کو چھوڑ کر خوشی خوشی دین اسلام کو قبول کیا۔ طیب بھائی یعنی رام ویر سے ایک ملاقات۔ طیب بھائی کا کہنا ہے کہ میں نے اسلام میں امن و سلامتی پائی۔ میں اسلام سے پہلے گھر کے سائے سے محروم تھا، لوگوں کو ستاتا، جنگلوں میں رہتا، لڑنا مارنا ڈرا دھمکانا میرا کام تھا، اور مسلمان ہونے کے بعد دنیا کے جس گھر میں جاتا ہوں مجھے پیار ملتا ہے، لوگ میرا اکرام کرتے ہیں۔ شاید میں ایسا مسلمان ہوں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے کوئی پریشانی نہیں جھیلی۔ میرے ہندو خاندان کی طرف سے میری مخالفت کے بجائے میری عزت ہوئی۔ اب وہ میری بات کو عزت سے سنتے ہیں، مجھ سے مشکل معاملات میں مشورہ لیتے ہیں۔ میرے اللہ نے مجھ بگڑے کو کیسے سنوار دیا، میں جان بھی دے دوں تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ انٹرویو احمد اوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: ماہنامہ ارمغان میں نو مسلموں کے انٹرویو کا سلسلہ کئی سال سے چل رہا ہے، جس کے لیے میں نے آپ کو یہ زحمت دی ہے۔ آپ سے انٹرویو لینے کے بارے میں ابو سے کافی روز سے بات چیت چل رہی تھی، اور آپ کو ابو سے کوئی کام بھی تھا، اس لیے میں نے آپ کو سونی پت سے بلایا ہے کہ آپ کا کام بھی ہو جائے گا اور میں انٹرویو بھی لے لوں گا۔ ہاں، حضرت نے مجھ سے 3-4 مہینے پہلے انٹرویو کے بارے میں کہا تھا۔ پوچھا گیا: آپ خیریت سے ہیں؟ جواب: الحمدللہ میں بخیر ہوں۔ سوال: آپ اپنا تعارف کرائیں۔ جواب: میرا پورا نام رام ویر بن عجب سنگھ تھا۔ ہم 7 بھائی بہن تھے، 2 کا انتقال ہو گیا، اب 3 بھائی اور 2 بہنیں بچی ہیں۔ میں کاکڑا ضلع مظفر نگر کا رہنے والا ہوں، اور آسٹریا انٹر کالج شاہپور سے میں نے ہائی اسکول کیا ہے۔ میرے والد ایک شریف اور بھلے کسان ہیں، مگر ہمارا خاندان بہت دھارمک ہندو خاندان ہے، ہندو جاٹ برادری سے تعلق رکھتا ہے۔ سوال: اپنے قبول اسلام کے بارے میں بتائیے۔ جواب: میرے اسلام قبول کرنے کا بھی عجیب اتفاق ہے۔ میرے ذہن میں تو اسلام قبول کرنے کی کوئی بات نہیں تھی، اور پڑھائی چھوڑنے اور بیوی کو طلاق دینے کے بعد زندگی بالکل خراب ہو گئی تھی۔ ہر وقت جنگل میں رہنے اور لوگوں کو پریشان کرنے اور نشہ کرنے کا تو میں عادی ہو چکا تھا۔ میرا تعلق علاقے کے بدمعاشوں سے ہو گیا تھا، اور میں جانور سپلائی کرنے والوں کو راستے میں روک کر پیسے چھین کر زندگی بسر کرتا تھا۔ گھر اور محلے والے مجھ سے بہت پریشان تھے۔ گھر والوں نے عاجز آ کر مجھے گھر سے نکل جانے کو کہا، مگر میں نے گھر سے نکلنے سے منع کر دیا اور ٹیوب ویل لگا کر کھیتی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہمارے کھیت کے برابر میں ایک انصاری ہیں، ان کی پرانی ٹیوب ویل بند پڑی تھی۔ میں نے اس کو صحیح کرنے میں رات دن محنت کی، بالآخر وہ صحیح ہو گئی۔ میں نے موٹر اور پنکھا ادھار لیے اور چوری سے لائٹ کے کنیکشن کر لیے، لیکن ٹیوب ویل نے پانی نہیں اٹھایا۔ میں نے اسے چلانے کی بہت کوشش کی، ٹریکٹر سے بھی پمپ چلوایا، لیکن میں کامیاب نہ ہو سکا۔ بالآخر میں پنڈت کے پاس پہنچا، اس نے ٹیوب ویل پر چڑھاوا چڑھانے کو کہا۔ میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ آخر میں دل میں یہ آیا کہ دیوتا بھنگ سے خوش ہوتے ہیں۔ میں نے بھنگ مسل کر اس پر چڑھا دی، پھر بھی پانی نہیں آیا۔ ایک مرتبہ رات میں برابر کے کھیت والے انصاری یاسین بھی میرے پاس ہی تھے۔ ہم دونوں ٹیوب ویل کے پاس مٹی پر ہی لیٹے ہوئے تھے، تو یاسین کہنے لگے کہ اگر آج اس نے پانی اٹھایا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ میں نے کہا، تم 2 کی بات کرتے ہو، میں 4 پڑھوں گا۔ اکثر رات کو 10:30 بجے بجلی آ جاتی تھی، لیکن اس رات کو 12:45 پر لائٹ آئی۔ میں نے یاسین سے کنیکشن کرنے کو کہا، وہ کہنے لگے کہ تم ہی کر لو، مجھے تو بجلی سے ڈر لگتا ہے۔ میرے کنیکشن کرتے ہی ٹیوب ویل نے تقریباً 2.5 میٹر دور پانی پھینکنا شروع کر دیا، اور ٹیوب ویل کے سامنے والی سڑک پر پانی گرنے لگا۔ احمد بھائی، سوکھی مٹی ہونے کے باوجود پانی کی دھار کی رفتار سے سڑک میں تقریباً 1.5 میٹر گڑھا ہو گیا۔
صبح جب محلے والوں نے دیکھا کہ یہ کامیاب ہو گیا ہے تو وہ سب جمع ہو کر آئے اور ٹیوب ویل بند کرا دی۔ کہنے لگے کہ اس لائٹ سے ہم تمہاری ٹیوب ویل نہیں چلنے دیں گے، اپنی لائٹ منظور کراؤ۔ ٹیوب ویل بند ہونے کے بعد یاسین نماز کے لیے کہنے لگے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم نے 4 رکعت پڑھنے کا نیم یعنی نیت کیا تھا، اب تمہیں پڑھنی چاہیے، کبھی ٹیوب ویل پھر خراب ہو جائے۔ میں نے کہا چلو پڑھتے ہیں۔ ہم کبیر پور کھیت کے قریب ایک گاؤں کی مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے تھے کہ یاسین نے کہا کہ اپنی ٹیوب ویل میں وضو کریں گے۔ ہم وہاں آئے، یاسین نے وضو کیا اور مجھے اچھی طرح غسل کرایا۔ اس کے بعد ہم نے نماز ادا کی۔ نماز کے بعد یاسین کہنے لگے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، ہم تمہاری بجلی بھی منظور کرا دیں گے۔ میں نے کہا مجھ سے مسلمان بھی پریشان ہیں، وہ مجھے کہاں رکھ لیں گے؟ یاسین نے کہا کہ جب تم مسلمان ہو جاؤ گے تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اور اگر تم ٹھیک بھی نہ ہوں گے تب بھی مسلمان تمہیں رکھ لیں گے، اور مسلمان نہ بھی رکھیں تو مرنے کے بعد خدا تمہیں جنت میں رکھے گا۔ میں نے یاسین سے کہا کہ تم مجھے ہر سولی مدرسے میں لے چلو، میں وہاں یہ معلوم کروں گا کہ مسلمان ہو جاؤں یا نہیں۔ ہم دونوں وہاں پہنچنے مولانا انیس صاحب سے ملاقات ہوئی۔ ان سے میں نے مسلمان ہونے کے بارے میں معلوم کیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان ایسے نہیں بنتے بلکہ جماعت میں جا کر نماز وغیرہ سیکھنی ہوگی۔ تم چلہ لگاؤ اور دلی مرکز چلے جاؤ۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے تو کچھ معلوم نہیں، تم ہی بھیج دو۔ انہوں نے مظفر نگر مرکز میں فون پر بات کی اور مظفر نگر جانے کو کہا۔ اس وقت میں تیار نہیں تھا، اس لیے میں نے اگلے دن جانے کا وعدہ کر لیا۔ جانے سے پہلے میں نے اپنی اماں کو بتایا کہ گھر والے مجھ سے بہت پریشان ہیں، اس لیے میں تو جا رہا ہوں اور مسلمان ہو جاؤں گا۔ اس نے کہا اچھا چلے جانا، لیکن کھانا تو کھا لے۔ میں کھانا کھا کر اور 2 گلاس دودھ پی کر راستے میں ایک شخص سے 700 روپے لے کر مظفر نگر پہنچا، جہاں مرکز میں مولانا موسیٰ صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں تو کوئی جماعت نہیں جا رہی ہے، تم پھلت چلے جاؤ، پھلت سے بھی جماعت جاتی ہے۔ میں پھلت چلا گیا۔ وہاں ابا الیاس سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے شام کو حضرت سے ملوایا، حضرت نے کلمہ پڑھوایا، پھر میری زندگی کے حالات معلوم کیے۔ جب انہوں نے میرے حالات سنے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایمان و اسلام اصل میں ایمان و سلامتی میں خود رہنے اور اپنے سے دوسروں کو امن و سلامتی میں رکھنے کا نام ہے۔ اس لیے اب تم مسلمان ہو گئے ہو، تم اگر چاہتے ہو کہ خود بھی امن و سلامتی میں رہو اور اس دنیا کے بعد ہمیشہ کی زندگی میں بھی سکون و چین اور امن و سلامتی میں رہو، تو ضروری ہے کہ تم اس طرح زندگی گزارو کہ تم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور ہر آدمی کے لیے امن و سلامتی کا ذریعہ بنو۔ اس کے لیے سب سے پہلے تمہیں نشے سے سچی توبہ کرنی ہوگی، اس لیے کہ سب سے زیادہ آدمی نشے کی حالت میں لوگوں کو ستاتا ہے۔ حضرت نے مجھ سے کہا کہ تم چودھری آدمی ہو، چودھری لوگ بڑے بہادر ہوتے ہیں۔ ایک جوان اگر کسی بات کا پکا ارادہ کر لے تو پہاڑ سے دودھ کی نہر کھود نکال سکتا ہے۔ ایک جوان مرد اگر پکا ارادہ کرے تو نشہ چھوڑنا کوئی مشکل کام نہیں۔ مولانا صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا پکا ارادہ کرو، مجھ سے وعدہ کرو کہ اب کسی طرح کا نشہ نہ کروں گا۔ اب تم ایمان والے ہو اور مسلمان ہو گئے ہو، اب تو نشہ بہت بڑا جرم ہے۔ میں نے مولانا صاحب سے وعدہ کیا، احمد بھائی، نشے کی مجھے اتنی عادت ہو گئی تھی کہ میں سوچتا تھا یہ عادت میرے جیون کے ساتھ ہی جائے گی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھ میں نشہ چھوڑنے کے ارادے کی بھی ہمت ہو جائے گی، مگر حضرت کے سامنے جب میں نے وعدہ کیا تو مجھے نشہ چھوڑنا بالکل آسان کام لگا۔ شاید یہ میرے ایمان کی برکت تھی، میرے اللہ نے مجھے ہمت دی، اور اس تجربے نے نہ صرف مجھے بہت سی برائیوں سے بچایا بلکہ میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی ہمت دی ہے۔ پکا ارادہ کر کے انسان ہر بڑے سے بڑا کام کر سکتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ میں نے نہ جانے کتنے لوگوں سے نشہ اور بیڑی سگریٹ اور گٹکا چھڑوا دیا، 5-6 لوگوں سے جوا اور سٹا چھڑوایا، 2 لوگوں سے عورتوں کے ناجائز تعلقات چھڑوائے۔ بس میرے اللہ کا کرم ہے۔ مولانا صاحب نے میرٹھ بھیج کر میرا سرٹیفکیٹ بنوایا۔ اتفاق سے اگلے دن پھلت سے جماعت جانی تھی، میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ وہاں نماز وغیرہ سیکھی، پھر چلہ پورا کرنے کے بعد پھلت واپس آ گیا۔ حضرت سے ملاقات ہوئی۔ حضرت نے پوچھا
یہ زندگی اچھی ہے یا اسلام سے پہلے کی زندگی؟ میں نے بتایا کہ حضرت مجھے تو بہت سکون ملا ہے، ان 40 دنوں میں نشہ تو دور کی بات، کوئی نشے کرنے والا بھی قریب سے نہیں گزرا، اور میری صحت بھی اچھی ہو گئی ہے۔ مجھے تو یہ زندگی بہت اچھی لگی۔ حضرت نے پوچھا اب کہاں رہنا چاہو گی؟ میں نے کہا آپ جہاں کہیں گے۔ انہوں نے میری تعلیم کے بارے میں معلوم کیا، میں نے بتا دیا۔ حضرت نے پوچھا پڑھا سکتے ہو؟ میں نے کہا چھوٹے بچوں کو پڑھا سکتا ہوں۔ حضرت نے مجھے سونی پت بھیج دیا۔ 1 سال بعد سکوتی میں میری شادی ہو گئی۔ میری شادی الحمدللہ بہت دیندار اور پڑھی لکھی نیک لڑکی سے ہوئی۔ وہ لوگ سکوتی ٹانڈا کے رہنے والے ہیں۔ سکوتی ٹانڈا میں ہمارے ہندو رشتہ دار بہت سے رہتے ہیں، اس خیال سے کہ کہیں وہ کوئی فتنہ فساد نہ کریں۔ حضرت میری شادی کا پروگرام کتھولی میں میرے ساڑھو کے گھر سے بنوایا۔ وہ لوگ لڑکی کو لے کتھولی آ گئے۔ حضرت 2-3 لوگوں کے ساتھ مجھے لے کر کھتولی گئے اور الحمدللہ سادگی سے سنت کے مطابق نکاح اور رخصتی ہوئی۔ میرے والد بھی میرے ساتھ میرے نکاح میں شریک تھے، وہ بہت خوش تھے۔ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کا بار بار شکریہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ نے میرے لڑکے کو سدھار دیا۔ اس سے پورا علاقہ پریشان تھا اور ہم سب لوگ عاجز تھے۔ پھلت رخصتی ہوئی تو میری والدہ بھی آ گئیں۔ میری اہلیہ سے مل کر خوشی سے روئیں اور بار بار ماتھا چومتی تھی کہ کیسی سونی بہو میرے مالک نے مجھے دے دی ہے۔ میری اہلیہ نے بھی 2 روز کی شادی کے باوجود میری والدہ کی خوب خدمت کی۔ ابتدا اچھے گھرانے میں شادی کی وجہ سے مجھے مضبوطی ملی اور مجھے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دینے میں بڑی قوت ملی۔ میرے والد صاحب کو جب معلوم ہوا کہ مولانا صاحب نے سکوتی میں ہمارے رشتہ داروں کے فتنہ کرنے کے ڈر سے کتھولی لڑکی بلا کر شادی کی ہے، تو انہوں نے مولانا صاحب سے کہا مولانا صاحب آپ مجھے پہلے خبر کرتے، ہم کسی کے گھیر میں نہیں رہتے۔ ان بیچاروں کو بے گھر کیا، خود بارات لے کر سکوتی جاتا۔ میرے بیٹے نے کوئی جرم تو نہیں کیا، مسلمان ہو گیا تو اچھا ہی کیا ہے۔ کیا تھا کیا ہو گیا، میں 7 جنم تک آپ کا احسان نہیں اتار سکتا۔ میرے گاؤں والوں نے اس کے مسلمان ہونے کے بعد پنچایت کی کہ تیرا بیٹا ادھرم ہو گیا ہے، اس پر سختی کرو، تو میں نے صاف کہہ دیا وہ ادھرم نہیں بلکہ دھارمک یعنی مذہبی ہو گیا ہے۔ دھرم اپنا اپنا معاملہ ہے، میں آپ میں سے کسی کا دیا نہیں کھاتا۔ اگر زیادتی کرو گے تو گھر بیچ کر میں بھی پرسوں ہی جا رہا ہوں اور بیٹے کے ساتھ میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا۔ جب ایسے اوت اور بگڑے ہوئے کو مسلمان نے ایسا سدھار دیا تو مجھ میں بھی سدھار آئے گا۔ کچھ لوگ ذرا غصے میں گالیاں دینے لگے تو میں پنچایت سے چلا آیا اور میں نے کہا ابھی ایس پی کے یہاں جا کر رپورٹ لکھواؤں گا۔ کچھ لوگوں نے مجھے روکا اور پھر میٹھی باتیں کرنے لگے۔ ہم تیری بھلائی میں پنچایت کر رہے تھے، آدمی میں ہمت ہونا چاہیے۔ میں جب اپنے گاؤں والوں سے نہیں ڈرا تو پھر سکوتی والوں کا کیا ڈر تھا؟ حضرت نے فرمایا ڈرتے تو ہم بھی نہیں، مگر شادی میں کوئی بات ہوتی تو بدتمیزگی آ جاتی، اور اب میں اپنی بیوی کے ساتھ سونی پت میں رہ رہا ہوں۔ میرے پڑوسی بہت اچھے ہیں، سب لوگ 5 وقت کے نمازی ہیں اور میری عزت کرتے ہیں۔ مجھے ان سے بہت پیار ملا، وہ سب میرا خیال رکھتے ہیں۔ اصل میں جب میں سونی پت آیا تو مدرسے والوں نے میرے لیے ایک کرائے کے مکان کا عیدگاہ کالونی میں انتظام کر دیا۔ سب کو معلوم تھا کہ میں نے 2 مہینے پہلے اسلام قبول کیا ہے۔ مجھے نماز کی پابندی اور تسبیح وغیرہ پڑھتے دیکھ کر لوگوں کو شرم آتی۔ میں نے اپنی اہلیہ سے عورتوں میں تعلیم شروع کرائی۔ میں گشت وغیرہ بھی پابندی سے کراتا تھا۔ رفتہ رفتہ پڑوسی نماز پڑھنے لگے، بہت سے بچے میں نے مدرسے میں داخل کرائے۔ الحمدللہ کافی لوگ نماز کی پابندی کرنے لگے۔ وہ لوگ میرا بہت احترام کرتے ہیں۔ میرے محلے اور مدرسے والے جس طرح مجھے پیار کرتے ہیں، میں نے اپنے گھر والوں سے بھی ایسا پیار نہیں پایا۔ یہ محض میرے اللہ کا کرم اور میرے ایمان کا صدقہ ہے۔ سوال: اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کو کسی قسم کی پریشانی سے دوچار ہونا پڑا؟ جواب: احمد بھائی، میرے حضرت نے مجھے کلمہ پڑھوایا تھا تو اس وقت مجھے سمجھایا تھا کہ اصل میں ایمان و اسلام خود امن و سلامتی سے رہنے اور دوسروں کو اپنے شر سے بچا کر امن و سلامتی سے رکھنے کا نام ہے۔ اسلام امن و سلامتی ہے،
بلکہ احمد بھائی، میں یہ بتانا بھول گیا کہ حضرت نے یہ فرمایا کہ امن و سلامتی ایمان و اسلام سے نکلی ہے۔ ایمان و اسلام کے بغیر نہ دنیا کے کسی آدمی کو خود امن و چین نصیب ہو سکتا ہے، نہ دنیا کو بغیر اسلام و ایمان کے کسی سے امن و سلامتی نصیب ہو سکتی ہے۔ اس پر میں نے حضرت سے کہا بھی تھا کہ ساری دنیا کے اخباروں اور ٹی وی پر جو خبریں آتی ہیں، ان سے یہ لگتا ہے کہ مسلمانوں نے ساری دنیا کے چین کو برباد کر رکھا ہے اور وہ اسلام و جہاد سے پوری دنیا کو آتنکواد یعنی دہشت گردی کے آگ میں جھونک رہے ہیں۔ مولانا صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ غلط پروپیگنڈا ہے۔ کچھ جذباتی مسلمانوں کی ناسمجھی کے بعض فیصلوں سے فائدہ اٹھا کر اسلام مخالف لوگ اسلام اور مسلمانوں کی غلط تصویر پیش کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود اسلام دنیا میں پھیل رہا ہے۔ مولانا صاحب نے چاروں طرف بیٹھے دسیوں لوگوں کا بھی مجھ سے تعارف کرایا کہ یہ سب انہی دنوں میں اندھیروں سے نکل کر اسلام کے سائے رحمت میں آئے ہیں۔ انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھ کر بتایا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کسی ایک آدمی کے ناحق جان لینے کو پوری دنیا کا قتل بتایا ہے، اور قرآن نے صاف اعلان کیا ان اللہ لا يحب الفساد، کہ بے شک اللہ بگاڑ کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن کو ماننے والے آتنکوادی نہیں ہو سکتے۔ اسلام رحمت اور امن کا مذہب ہے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ ہم لوگ تو پشتوں سے مسلمان ہیں، اس لیے پرانے مسلمان صرف نام کے اور رسمی مسلمان ہیں۔ جب کسی جسم میں خون خراب ہو جائے تو زندگی کو معمول پر لانے اور صحت کو ٹھیک کرنے کے لیے نئے خون کی ضرورت ہے۔ اس دنیا کی امن و سلامتی کے لیے نئے خون کی یعنی سوچ سمجھ کر قرآن مجید کے اسلام قبول کرنے والے نو مسلموں کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ لوگوں پر زیادہ ذمہ داری ہے، اور اللہ کا شکر ہے نئے لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ عراق اور سعودی عرب میں مسلمانوں کو قتل کرنے اور ان سے لڑنے والے امریکی فوجی مسلمان ہو رہے ہیں، اور ان فوجیوں کا اسلام کیسا ہوتا ہے اس کے کچھ قصے سنائے۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اسلام میں امن و سلامتی پائی۔ میں اسلام سے پہلے گھر کے سائے سے محروم تھا، لوگوں کو ستاتا، جنگلوں میں رہتا، لڑنا مارنا ڈرا دھمکانا میرا کام تھا، اور مسلمان ہونے کے بعد دنیا کے جس گھر میں جاتا ہوں مجھے پیار ملتا ہے، لوگ میرا اکرام کرتے ہیں۔ شاید میں ایسا مسلمان ہوں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے کوئی پریشانی نہیں جھیلی۔ میرے ہندو خاندان کی طرف سے میری مخالفت کے بجائے میری عزت ہوئی۔ اب وہ میری بات کو عزت سے سنتے ہیں، مجھ سے مشکل معاملات میں مشورہ لیتے ہیں۔ میرے اللہ نے مجھ بگڑے کو کیسے سنوار دیا، میں جان بھی دے دوں تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ کا شکر ہے مجھے کسی قسم کی پریشانی سے دوچار ہونا نہیں پڑا، کیونکہ میری تربیت اچھے عالموں کے سپرد رہی ہے۔ اسلام لانے کے بعد میں نے جو اطمینان و سکون حاصل کیا ہے، اس کے بارے میں تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے نعمتوں کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری اتنی اچھی زندگی ہو جائے گی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہر مسلمان کو میری جیسی زندگی عطا فرمائے۔ سوال: آپ کی اپنے والدین سے ملاقات ہے، آپ نے کبھی ان کی دعوت نہیں دی؟ جواب: الحمدللہ میں اور میری اہلیہ دونوں گھر جاتے ہیں۔ میری والدہ پر ان کے گھر والوں کا دباؤ ہے، ورنہ وہ اندر سے مسلمان ہو گئی ہیں۔ میں نے ایک بار ان کو کلمہ بھی پڑھوا دیا ہے۔ میرے ایک بھائی حضرت کے پاس آتے ہیں، وہ حضرت سے بہت محبت رکھتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید حضرت نے ان کو کلمہ پڑھوا دیا ہے۔ اب وہ مندر بالکل نہیں جاتے۔ ان سے چھوٹا بھائی الحمدللہ سونی پت آیا، اور ایک بھتیجا، دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک چلے میں گیا ہوا ہے، دوسرا کچھ روز کے بعد انشاءاللہ جماعت میں جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ میرے بہت سے دوست بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ وہ خود میرا حال دیکھ کر حضرت سے ملنے کے بڑے مشتاق ہیں۔ آپ بھی دعا کریں۔ مجھے جب بھی اپنے اسلام کا خیال آتا ہے، مجھے اپنے سارے رشتہ دار اور دوست یاد آتے ہیں۔ میں بہت دل سے ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ سوال: آپ ارمغان کے ذریعے مسلمانوں کو کچھ پیغام دینا چاہیں گے؟ جواب: ہاں، میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اسلام کے اندر بہت سکون ہے اور بہت بڑی نعمت ہے، اور جو نماز کی پابندی کرے گا اس کو یہ سکون حاصل ہوگا، اور جو فارمیلٹی پوری کرے گا اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔
میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم سب مسلمان نماز کی پابندی اور قدر کریں اور اسلام کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کس کو ذریعہ بنا کر کامیابی اور کامرانی کا راستہ کھول دیں۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ دنیا میں امن و چین اور سلامتی کے لیے دنیا کے لوگوں کو اسلام کے سائے میں آنا ضروری ہے۔ یہ کیسا اندھیر ہے کہ لوگ امن و شانتی اور چین سلامتی کے مذہب کو دہشت گردی سمجھنے لگے ہیں۔ اس میں جہاں شیطان اور شیطانی چیلوں کا لوگوں کو اسلام اور جنت سے دور رکھنے کی سازش کا دخل ہے، وہیں مسلمانوں کے حالات بھی ان کی مدد کرتے ہیں۔ آپ علاقے کی جیلوں کو جا کر دیکھیں تو زیادہ تر قیدی مسلمان ہیں، حالانکہ جن سنکھیا ہندوؤں کی زیادہ ہے۔ جب میں 1-2 بار مظفر نگر جیل میں گیا تو وہاں یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ قیدیوں میں 76% مسلمان تھے، جبکہ ہمارے ضلع میں مسلمان شاید 30 یا 35% ہوں گے۔ مسلمانوں کے اس اندھیرے کردار کا پردہ بس سازشی لوگوں کے سامنے اسلام سے دور رکھنے کے لیے لگا دیتے ہیں۔ اس سے دنیا امن سے محروم ہوتی جا رہی ہے۔ میری درخواست ہے کہ ہر ایمان والے کو اپنا مقام سمجھنا چاہیے کہ وہ ایمان والا اور مسلمان ہے، اس لیے وہ جہاں رہے اس کو یہ خیال رہنا چاہیے کہ وہ رحمت للعالمین نبی کا امتی ہے۔ اس کو اپنے آپ کو امن و سلامتی کا پیامبر سمجھنا چاہیے۔ کم از کم وہ جہاں رہے لوگوں کو اپنے شر سے بچائے، دوسروں کے لیے امن و سلامتی کی کوشش کرے۔ جب وہ دوسروں کی فکر کرے گا تو وہ خود ہر وقت ہر ایک کی ایمان پر موت کی فکر کریں گے۔ ہم اگر اپنے اسلام کا مطلب سمجھ لیں اور لوگوں کو اسلام اور السلام علیکم کا مطلب سمجھا دیں کہ اسلام نے سلام کو پھیلانے کا حکم دیا ہے، تو بس اسلام اور مسلمانوں کی حقیقی تصویر لوگوں کے سامنے آ جائے۔ اس طرف بہت سوچنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کے تو معنی ہی ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، چاروں طرف تم پر سلامتی ہو۔ اس کو پھیلانے کا ہمارے نبی نے حکم دیا ہے۔ پھر اس دین کو ماننے والا کیسے ظالم ہو سکتا ہے، کیسے آتنکوادی ہو سکتا ہے؟ سوال۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جواب: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مستفاد: ماہنامہ ارمغان، مارچ سن 2006 عیسوی۔